آج قاضی فائز عیسیٰ کا تذکرہ چلا تو مجھے افتخار چودھری یاد آ گیا۔ جن دوستوں کی یادداشت کمزور ہے ان کو یاد دلاتا چلوں کہ جسٹس افتخار چودھری وہ شخص تھا جس کا ساتھ میڈیا سمیت اپنے وقت کے بڑے بڑے وکیلوں نے دیا، مگر پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ افتخار چودھری کو برخاست کر کے جنرل مشرف نے بالکل ٹھیک کیا تھا، اور وہ تمام وکیل جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر افتخار چودھری کو بحال کروایا تھا، وہ سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ افتخار چودھری کو بحال کروانا ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ میں سمجھتی ہوں یہ ہماری غلطی تھی، پوری پارلیمنٹ کی غلطی تھی، گو ہماری حکومت تھی کہ ہم نے اس کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کیا۔ میں خود بہت پیش رہی ہوں اس پوری کمپین میں۔ اعتزاز احسن جیسے پاکستان کے صفحے اول کے مہنگے ترین وکیل نے بھی یہاں تک کہہ دیا تھا کہ افتخار چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار سے بڑا ڈان کوئی نہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ملک بھر کے ڈاکو، لٹیرے، اسمگلر اور منشیات فروش اپنے من پسند فیصلے کروانے کے لیے ساری ڈیلیں اور پیسہ افتخار چودھری کے بیٹے ارسلان افتخار کے ذریعے ہی طے کرتے تھے۔ جن لوگوں کو یہ سب بھول چکا ہے ان کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ جیو نیوز نے افتخار چودھری کے حق میں باقاعدہ ایک کیمپین چلائی تھی جس میں کہا گیا تھا ویل پلیڈ افتخار چودھری، ویل پلیڈ۔ بات یہ نہیں تھی کہ جیو نیوز کو عدلیہ سے کوئی محبت تھی، بات فقط اتنی تھی کہ افتخار چودھری نے جیو نیوز کے ذمہ کروڑوں کے واجب الادا ٹیکس معاف کیے۔ ہاں جی چیف جسٹس صاحب، بہت بڑے چور ہیں آپ، بہت بڑے چور ہیں آپ۔ پاکستانی عدلیہ میں چوری اور کرپشن کی جو فصل جسٹس افتخار چودھری نے بوئی تھی، آج وہ قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ آج پاکستانی عدالتیں مذاق بن چکی ہیں، خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جس شرمناک باب کا اضافہ کیا ہے اس کی مثال شاید ہی تاریخ میں مل سکے۔ اہم خبر ہے منی لانڈرنگ ریفرنس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ضمانت کو منظور کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو منی لانڈرنگ ریفرنس کے حوالے سے شہباز شریف کی ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے۔ وہ یہ فیصلہ ہے کہ کیا ہے وہ پاکستان پر ایک وقت وہ بھی تھا جب ہر روز دھماکے ہو رہے تھے اور جب سیکیورٹی ادارے اپنی جان پر کھیل کر دہشت گردوں کو گرفتار کرتے تھے تو عدالتیں ان کو بری کر دیتی تھیں۔ وہ دہشت گرد پھر دھماکے کرتے تھے، پھر گرفتار ہوتے تھے اور پھر بری ہو جاتے تھے۔ یہ آزاد عدلیہ نہیں ہے، یہ خود مختار عدلیہ ہے۔ اس عدلیہ پہ جرائم پیشہ عناصر کا قبضہ ہو گیا ہے۔ دے آر کرمنلز۔ افواج پاکستان کے قاتلوں کو چھوڑنے والا کرمنل، پی سی او پہ حلف لینے والا کرمنل۔ آج قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم کی کرپشن زبان زد عام ہے، مگر مجال ہے کوئی ان کا بال بیکا کر سکے؟ آپ خود سوچیں، ججوں کی بھاری تنخواہیں اور مراد، کارکردگی شرمناک اور کریکٹر ایسا کہ جج جتنی مرضی کرپشن کر لے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ دوہری شہریت اگر سیاستدانوں کی چیلنج ہو سکتی ہے تو ججز کی کیوں نہیں؟ کیا ججز مقدس گائے ہیں؟ اگر ہر سرکاری ادارے کا آڈٹ ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ کا کیوں نہیں؟ کیا سپریم کورٹ مقدس گائے ہے؟ آخر کب تک پاکستانی عوام توہین عدالت کے خوف سے یہ استحصال برداشت کرتے رہیں گے؟ پاکستانیوں جاگو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔